ٹی ٹی کا کیس ٹائیں ٹائیں فش. وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کیس میں کلین چٹ مل گئی. اسپیشل سینٹرل جج اعجاز حسن عوان نے باپ بیٹی کو باعزت بری کر دیا. ایف آئی اے چالان میں شواہد ناکافی ہیں. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا بے نامی بینک اکاؤنٹ سے تعلق ثابت نہیں ہوا. مقدمہ چلانے سے وقت کا ضیاع ہوگا. ایف آئی اے نے نومبر 2020 میں شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج کیا. شریف خاندان پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا. عدالتی فیصلے کے بعد نون لیگ کا جشن، کارکنوں کے شیر شیر کے نعرے. برطانوی عدالت پہلے ہی شہباز شریف اور ان کے خاندان کو منی لانڈرنگ کے الزامات سے بری کر چکی. وزیر اعظم منی لانڈرنگ میں بریت پر اللہ کے شکر گزار. کہتے ہیں حق ذات نے پھر فضل فرمایا. جھوٹے بے بنیاد سیاسی انتقام پر مبنی مقدمے سے بریت کا یہ دن دکھایا. بدترین چیرہ دستیوں، ریاستی قوت کے استعمال اور اداروں کو یرغمال بنانے کے باوجود ہم عدالت، قانون اور عوام کے سامنے سرخرو ہوئے. آپ کا اپنا صدر مملکت کل بیان دے رہا تھا نہیں سازش وازش کی تو کوئی بات نہیں تھی. بین الاقوامی پاکستان کے دشمنوں نے آپ کو فنڈنگ دے کر پاکستان کا حکمران بنایا اور آج الیکشن کمیشن میں آپ کی وہ چوری دنیا کے سامنے تس تس بام ہو گئی. تم نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں بیچا. جب باہر کا پیسہ پاکستان میں آیا اور چائنا نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی، سی پیک کا منصوبہ لایا جو امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھا، تو آپ کو لایا گیا اور آپ نے اس منصوبے کو جام کر کے رکھ دیا. عمران خان کہتا تھا کہ اسے ہٹانے کی سازش کی گئی. تمہارا صدر کہتا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. مولانا فضل الرحمان کا تخت بھائی میں جلسے سے خطاب. کہا عمران خان کو پاکستان دشمنوں نے فنڈنگ کی. عمران خان نے سی پیک منصوبے کو جام کر کے رکھ دیا. پاکستان کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں بیچ دیا. الیکشن کمیشن میں بھی اس کی چوریاں عیاں ہو گئی تھیں. ذمہ داری میری لیکن حکمرانی کسی اور کی تھی. عمران خان نے بے اختیار وزیر اعظم ہونے کا اعتراف کر لیا. کہا 3.5 سال میں آدھی پاور بھی نہیں ملی. پاور ملتی تو شیر شاہ سوری سے مقابلہ کر لیتے. ہم اربوں کے ٹیکس ڈیفالٹر پکڑے، وہ کہیں اور چلے جاتے، حکم کچھ اور مل جاتا. اقتدار تمہارا نہیں تھا، حکمران کوئی اور تھا تو شرم حیا کر لیتے، کرسی چھوڑ دیتے. آخری دن تک کیوں چمٹے رہے؟ ترلے منتیں کرتے رہے. اب بھی ملاقاتیں کرتے ہو، معافیاں مانگتے ہو اور اقتدار کی بھیک مانگتے ہو. خواجہ آصف کا عمران خان کے بیان پر رد عمل. مریم اورنگزیب نے کہا کہ آدھی پاور کے ساتھ ملک کو لوٹنے کا یہ عالم ہے. پوری پاور مل جاتی تو ملک کا اللہ ہی حافظ تھا. ہو سکتا ہے حکومت گرفتار کر لے، جیل جانے کی تیاری کر رکھی ہے. گرفتاری کے سوال پر عمران خان کا جواب. دعویٰ کیا کہ صرف پی ٹی آئی کی فنڈنگ قانونی ہے، دوسری جماعتوں کی 2 نمبر فنڈنگ ہے. ایک بار پھر الیکشن کمیشن پر نون لیگ کا آدمی ہونے کا الزام لگا دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارن فنڈنگ کیس میں 18 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی. ان کی ریکارڈنگز بھی سامنے آ گئی ہیں جنہیں وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. اب جائیں نا اس کو اپنے یہ جو ان کی آ رہی ہیں آڈیوز، ان کو اب ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتے؟ اب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ اب جلسوں میں جانے کی بجائے اداروں میں جاؤ نہ لے کے ان کو، دعوے نہ کرو، جاؤ. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق عمران خان پر وار. بولے آڈیو لیکس جھوٹی ہیں تو اداروں میں لے کر جائیں، اب جلسے کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان اپنی آڈیو ٹیسٹ کرائیں، دعوے نہ کریں. اقتدار بچانے کی گھٹیا سازش بے نقاب ہو گئی. پتہ نہیں کیا کچھ آنا باقی ہے. اب تو صدر نے بھی کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں تھی. عمران خان خود حصہ لے رہا ہے سوائے ملتان کے، جہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیٹی ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. باقی تمام نشستوں پر شاید عمران خانی ہے. لیاری کی نشست پر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن سے روک دیے ہیں اور باقی علاقوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں. عمران خان ساری نشستوں سے جیت بھی جائے، جس کے امکانات نہیں ہیں،
یا اگر ایک دو نشستوں سے بھی جیت جائے تب بھی عمران خان قومی اسمبلی میں جا کر اس نشست پر حلف نہیں لے گا. اگر عمران خان کسی ایک آدھ حلقے سے بھی جیت جائے تب بھی وہ اس حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے اسمبلی میں نہیں جائے گا. عمران خان نے سائفر پر جو کچھ کیا وہ ملک دشمنی ہے. عمران خان پر غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. سعید غنی کا مطالبہ. کہتے ہیں بارودی سرنگوں کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہوئی. عمران خان سے ملک کو چھٹکارا دلانے کی ضرورت ہے. اس کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ LNG معاہدے کے حقائق دیکھے بغیر کیس بنایا گیا. کئی افسران بری ہوئے لیکن انہوں نے جیلیں کاٹی. چیف جسٹس کے نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر ریمارکس. کہا کمیٹیوں اور کابینہ میں فیصلے مشترکہ ہوتے ہیں. پوری کابینہ یا کمیٹی ملزم بنی تو فیصلے کون کرے گا؟ ہر کام پارلیمان کرے گا تو فیصلہ سازی سست ہو جائے گی. لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات. IMF سے مذاکرات سے قبل اسحاق ڈار کی نواز شریف سے اہم مشاورت. معاشی بہتری کے لیے اقدامات پر غور. وزیر خزانہ اسحاق ڈار ڈالر کی مزید کمی کے لیے پر امید. چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. لاہور ہائی کورٹ کے 11 ایڈیشنل ججز کنفرم. جسٹس شکیل احمد، جسٹس صفدر سلیم شاہد کو کنفرم کرنے کی سفارش. جسٹس احمد ندیم ارشد، جسٹس محمد طارق ندیم، جسٹس محمد امجد رفیق، جسٹس عابد حسین بھی شامل. جسٹس سہیل ناصر اور جسٹس محمد شان کو کنفرم نہیں کیا گیا. اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی نے استعفیٰ دے دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی اٹارنی جنرل کو نئی تعیناتی تک کام جاری رکھنے کی ہدایت. اٹارنی جنرل نے خرابی صحت کے باعث مزید کام جاری رکھنے سے معذرت کی. گجرات اور منڈی بہاؤدین پر نوازشات. وزیر اعلیٰ اور پرنسپل سیکرٹری کے اضلاع کے لیے 100 ارب منظور. گجرات کے لیے 68 ارب، منڈی بہاؤدین کے لیے 32 ارب منظور ہو چکے. 45 ارب کا سپلیمنٹری بجٹ بھی منظور کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی شاہ خرچیاں. پرویز الہی کے لیے نیا طیارہ خریدنے کا فیصلہ. پہلے والا طیارہ پرانا ہو چکا، اسے فروخت کر دیا جائے گا. ویلفیئر ونگ نے نئے طیارے کے لیے سمری محکمہ خزانہ کو بھجوا دی. پنجاب حکومت کے 2 روز قبل وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر کی مرمت کے لیے بھی 3 کروڑ 45 لاکھ کی منظوری دی. ڈینگی مچھر کے وار تیز ہونے لگے. خیبر پختونخوا میں ایک روز میں 2 افراد دم توڑ گئے. صوبے میں ڈینگی سے جاں بحق افراد کی تعداد 12 ہو گئی. 24 گھنٹے میں مزید 392 ڈینگی کیسز رپورٹ. اسلام آباد میں ایک دن میں 101 کیسز رپورٹ ہوئے.